السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے چند روز قبل میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل وزٹ آف حرمین پر اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو کہ جبل احد کے بارے میں تھی۔ اس میں غزوہ احد کا بھی تھوڑا سا ذکر تھا۔ رات کو میں اپنے چند ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرے دوستوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے غزوہ احد کے بارے میں، جو غزوہ احد کا تاریخی پس منظر بیان کیا جاتا ہے اس چیز کو لے کر۔ ان کے سوال کیا تھے، ان کے جوابات کیا ہونے چاہیے، اس طرف تو میں جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ ان جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں 27 غزوات و سرایا ہوئے، جن میں سے 2 بڑے غزوات ایسے ہیں جو کہ شوال المکرم کے مہینے میں ہوئے۔ سب سے پہلے سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، وہ بھی شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا تو مہینہ شوال المکرم کا ہی تھا۔ کیونکہ ان کا سوال غزوہ احد کے بارے میں تھا، اس لیے میں چاہوں گا کہ میں غزوہ احد کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ غزوہ احد تھی کیا۔ غزوہ احد 17 شوال سن 3 ہجری میں بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی جبل احد کے دامن میں لڑا گیا۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ جنگ بدر کی جو ایک تاریخی شکست تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں اور عنقریب وہ مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں جنگ کیا شہر مدینہ کے اندر لڑنی چاہیے یا پھر باہر جا کر لڑنی چاہیے۔ لمبی گفتگو ہے، مختصر کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے مشورہ ملا کہ جی جس طرح ہم نے جنگ بدر شہر مدینہ سے باہر جا کر لڑی تھی، اسی طرح ہمیں غزوہ احد بھی شہر مدینہ سے باہر جا کر لڑنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ 1000 فوجیوں کا، 1000 سپاہیوں کا لشکر لیا۔ آپ چل پڑے۔ جب آپ راستے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے الگ ہو گئے۔ تو اس طرح جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام میدان احد جبل احد کے پاس پہنچے تو آپ باقی 700 افراد رہ چکے تھے، جبکہ کفار مکہ ابو سفیان کی قیادت میں، اس کی سپہ سالاری میں تقریباً 3000 لوگ تھے جی، اور تلواروں سے، نیزوں سے لیس تھے، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، بعض مورخین لکھتے ہیں ان کے پاس اونٹ بھی تھے، پیدل چلنے والے بھی ان کے پاس جنگجو موجود تھے۔ المختصر جب جنگ شروع ہونے لگی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت عملی کے تحت 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک دستہ جو کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا، آپ نے اس دستے کو جبل الرماد، عینین کی پہاڑی بھی جس کو کہا جاتا ہے، جبل احد کے دامن میں، جبل احد کے ساتھ چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے وزٹ آف حرمین کے پر تو آپ کو انشاءاللہ اس کی زیارت بھی ہوگی، وہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہاں پر آپ نے ان کو مقرر فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں نیچے شہید کیا جا رہا ہے تب بھی تم ہماری مدد کے لیے نیچے اتر کے نہ آنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم جنگ جیت گئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے شروع میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی جانثاری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ جنگ کو لڑا کہ کفار مکہ میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو
انہیں ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی صحابہ نے، واصل جہنم کر دیا، تو وہ حواس باختہ ہو کر بھاگ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ جب ان تیر اندازوں نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ بھاگ چکے ہیں کافر اور صحابہ کرام مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے نیچے تشریف لے آئے۔ اوپر بات چیت بھی ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپس میں بحث مباحثہ بھی ہوا کہ ہمیں نیچے جانا چاہیے، بعض نے کہا نہیں جانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا۔ المختصر ہوا یہ 40 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیچے تشریف لے آئے اور 10 صحابہ کرام باقی اوپر رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ اب یہ درہ خالی ہے، وہ اپنے لشکر کو لے کر آئے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب چچا حضرت امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، اور اس بے دردی سے کہ ہندہ نامی ایک عورت جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کر آپ کا کلیجہ مبارک نکال کر اس کو چبایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم شکل تھے، شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ شہید۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن میں کافی حفاظ تھے شہید ہو گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار مبارک پر بھی زخم آئے۔ مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ سوال یہاں پر مجھ سے میرے دوستوں نے کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سب سے محبوب عزیز چچا شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی کی صحابہ نے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ فرما دیا تھا کچھ بھی ہو جائے، چاہے مال غنیمت بھی جمع کر رہے ہوں، ہمیں شہید بھی کیا جا رہا، آپ نے نیچے نہیں آنا۔ اگر وہ نہ آتے تو 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح زخمی نہ ہوتے، آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے۔ اور ان کے اس سوال سے پہلے بھی یہ بات میرے علم میں ہے کہ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو استغفر اللہ لالچی تک کہا گیا کہ لالچ میں مال غنیمت کی وہ نیچے آ گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ عزیزان محترم، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تاریخ انسانیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے پیکر اخلاص و رضا، با شعور وفا شعار، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے پاکیزہ انسان نہیں ہو سکتے۔ تاریخ انسانیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بہتر انسانی نفوس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ان میں لالچ کیسے آ سکتی؟ استغفر اللہ۔ بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نیچے تشریف لے آئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم مبارک ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، یہ جنگ کے ختم ہونے تک تھا کہ جب تک جنگ چلتی رہے تم نے نیچے نہیں آنا۔ تو جنگ ختم ہو چکی، کفار بھاگ گئے، ڈر گئے، صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم جیت چکے ہیں، فتح ہو چکی ہے۔ اس نیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیچے تشریف لے۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس نیت سے نیچے تشریف لے آئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی تو کیوں نہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے مال غنیمت کو جمع کرنے میں۔ انما الاعمال بالنیات کس چیز کا نام ہے پھر؟ ویسے ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی کسی کے بارے میں گمان کرو تو اچھا گمان کرو، اور یہاں بات آئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی،
جو کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہیں، تو ہم ان کے بارے میں جب کوئی گمان کر رہے ہیں، جب ان کے بارے میں ہم کوئی سوچ رکھ رہے ہیں، تو استغفر اللہ، ہم ان کو اللہ کے رسول کا نافرمان کہہ رہے ہیں، ہم ان کی طرف لالچ اور ہم ان کو لالچی کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوہ احد کے بارے میں اور جو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہوا، اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر تقریباً 152 ہے، اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کو معاف فرما دیا، جو کچھ بھی ان سے ہوا اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو پھر انسان کو بعد میں آنے والی امت کو کیا آن پڑی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لالچی کہتا پھرتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نافرمانی کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب بھی ذکر کریں تو ذکر خیر کریں، اور جب بھی ان کے بارے میں کسی بھی چیز کو لے کر گمان کریں تو اچھا گمان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کلام شر اور بد کلامی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے صدقے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔